السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ذی وقار حاضرین اور مستمعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کا 2 اکتوبر 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہم نے مدینہ شریف کی دوسری بڑی معروف اور بڑی فضیلت والی مسجد قباء میں ادا کیا ہے۔ اس مسجد کی تاریخی حیثیت اور اس کی جو فضیلت ہے اس پر ہمارا ایک بڑا خوبصورت اور مدلل کلپ جو ہے وہ 2 دن تک آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے کہ اس دفعہ ہم جو سعودی عربیہ آئے ہیں، یہاں ہم سعودی عربیہ میں جو اردو جاننے والے بھائی ہیں ان کے لیے مقدس جو زیارات اور مقامات ہیں ان پر ویڈیوز تیار کر رہے ہیں، جو ہمارے چینل یوٹیوب عبد المنان راسخ پر بھی آپ کو بآسانی میسر ہوں گی۔ تمام بھائی دیکھیں، سنیں اور اپنے دل میں ایمان اور خیر کا مزید جذبہ پیدا کریں۔ اللہ پاک سب کی محنت قبول فرمائے۔ تو حاضرین و ناظرین، مسجد قباء میں حضرت الامام حافظہ اللہ نے بہت ہی شاندار اور بڑا ہی مختصر اور جامع خطبہ دیا ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں ان کے خطبے کا خلاصہ کروں، جو چیز میں نے سعودی عربیہ میں محسوس کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ عام نمازوں کی طرح خطبہ جمعہ کے لیے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اور اول وقت میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بنگلہ دیش میں، بر صغیر پاک و ہند میں یہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ خطبے کا شوق نہیں ہے، اور اول وقت خطبے کے لیے آنے کا جذبہ یہ بہت تھوڑے لوگوں میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی خیر سے محروم ہیں اور بڑی برکت سے محروم ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں مسجد قباء کے حضرت الامام کے خطبے کا خلاصہ کروں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ حرمین کا ایک خاموش پیغام ہے، حرمین اور عرض حرمین کی مساجد کا خاموش پیغام ہے کہ خطبہ اول وقت ادا کیا کریں، اور بالخصوص خواتین بھی خطبہ بیایا کریں۔ اگرچہ خواتین پہ خطبہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ فتنوں کا دور ہے۔ لیٹ سے لیٹ آپ 12 بجے تک مسجد میں پہنچ جائیں۔ خطبہ جمعہ جو اول وقت پہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو خیر کے اور برکت کے سب خزانے عطا کرتے ہیں۔ تو آپ دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ویسے تو ہم خطبہ پڑھاتے ہیں، اس کا ایک اپنا اجر ہے، اپنا ایک رتبہ ہے، لیکن یقین مانیں اول وقت پہ خطبہ ادا کرنے سے جو طمانینت حاصل ہوتی ہے، جو روحانیت ملتی ہے، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کا آخری خطبہ جمعہ اول وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، ناظرین اور مستمعین، حضرت الامام حافظہ اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بہترین زاد راہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے وہ تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کا حیا کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو شوق سے بجا لائے اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے بچے، اور بالخصوص اپنی تنہائی کی پاکیزگی کا خیال کرے۔ دوسرا جو اہم حضرت الامام حافظہ اللہ کے خطبہ کا موضوع تھا، وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل اسلام کو اور نبی علیہ السلام کو بار بار اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ان اتبع ملت ابراہیم۔ ابراہیم کون ہے اور ان کی ملت کیا ہے؟ اس خطبہ میں مسجد قباء کہ امام نے یہ 2 باتیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑی ہمت والے پیغمبر تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، توحید کے بادشاہ تھے، اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں ان کا شمار ہے۔ پھر حضرت الامام نے فرمایا وہ خلیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید محبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی وفا کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، وقت کا بادشاہ، بڑے بڑے وزراء اور گھر کا ماحول بھی ان کے ارادوں میں تزلزل نہیں پیدا کر سکا، وہ اکیلے امت تھے،
قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، وہ مفاد نہیں دیکھتے تھے، وہ دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے تھے، وہ اللہ کی رضا دیکھتے تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے، اللہ کے سچے دین پر تھے، صدیقا نبیہ، اللہ کے سچے نبی تھے، شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، شکر گزار تھے۔ تو حضرت الامام نے پوری دنیا کے اہل اسلام کو اور انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ ابراہیمی بنیں، عقیدے پر، توحید پر استقامت اختیار کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ میں اکیلا ہوں، میری بیک پہ کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اپنی ہمت کو جمع رکھیں، حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کی نعمتوں کے قدردان بنیں، مہمان نواز بنیں۔ یہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان کی ملت کیا تھی؟ امر بالتوحید، آپ اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، توحید کے جھنڈے گاڑنے والے تھے اور شرک کے اڈوں کو ختم کرنے والے تھے، شرک کو جڑ سے مٹانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ دعوت توحید ہے، یہ رد شرک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ حضرت ابراہیم اور ملت ابراہیم کے پیروکار بنیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اور سچی بات ہے کہ اس وقت بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ شرک ہے۔ ہم درود ابراہیمی تو پڑھتے ہیں لیکن قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، غیروں سے پت بھی مانگتے ہیں، غیروں کی نظر و نیاز لے کر ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، غیروں کے نام کے چڑھاوے ہیں، چھلے ہیں، کڑے ہیں، دھاگے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کون سا وہ بدترین شرک ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ تو آپ تمام احباب جو بنگلہ دیشی ہیں اور جن کا انڈیا سے تعلق ہے، پاکستان سے تعلق ہے، ان کے نام مسجد قباء کے امام صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک کو چھوڑیں، اپنے اندر اوصاف ابراہیمی پیدا کریں۔ چند اوصاف انہوں نے بیان فرمائے اور پھر آخر میں حضرت الامام نے یہ بات بیان کی کہ شریعت ہمیں اپنے وجود کی حفاظت کا بھی حکم کرتی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے وجود کا خیال رکھو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس وقت پوری دنیا جو کرونا کے خدشے میں ہے اور کرونا کی مرض میں ہے، حکومتیں اور ڈاکٹر حضرات جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتلاتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ تو حضرت الامام حافظہ اللہ نے جہاں پر حضرت ابراہیم کے چند اوصاف کا ذکر کیا اور ملت ابراہیم کا ذکر کیا، انہوں نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ جب اللہ حق کی سمجھ دے دے تو حق کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دو۔ کئی بچیاں گھروں میں بہت پریشان ہوتی ہیں، اللہ ان کو عقیدہ دیتا ہے، گھر والے عقیدے پہ نہیں ہوتے، وہ طعن زنی کرتے ہیں بچیوں پر۔ کئی جوان بچے میں نے دیکھے، اللہ ان کو توحید دیتا ہے، سنت کا عقیدہ دیتا ہے، سارے گھر والے ان کے خلاف اور ان کے دشمن بلکہ گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو امت کے جوانوں، یہ مدینہ شریف کا پیغام ہے، مسجد قباء کا پیغام ہے، ڈٹ جاؤ، اکیلے امت بن جاؤ، اور پھر اگر توحید کی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہو تو پھر مہمان نواز بنو، پھر بردبار بنو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، اور اپنے دل کو پاک صاف رکھو اور صاف ابراہیمی پیدا کرو۔ توحید کا کام کرنا ہے، سنت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو ایک امت بن کر جیو اور اپنے اندر یہ جلد بازی، گلے شکوے، مفادات، ان تمام چیزوں کی گردنوں پہ چھری پھیر دو۔ یہ عظیم الشان پیغام تھا اس 22 اکتوبر 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا، اور آخر میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے دعا کی، حکمرانوں کے لیے دعا کی اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے مسجد قباء کا، اللہ آپ کو وہاں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ عبد المنان راسخ چینل یہ جو یوٹیوب پہ ہے ہمارا، ہمیں الحمدللہ یہ اجازت ہے، ہم نے مقدس مقامات کی جو زیارت ہے اور اس کی جتنی جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، سنیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیمی بننے کی، اوصاف ابراہیمی اپنانے کی اور ملت ابراہیمی پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔